بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ملک بھر میں سیاست اور الیکشن کی گہما گہمی ہے۔ ان حالات میں ہر جماعت اور ہر پارٹی کل حزب بما لدیہم فرحون کا مصداق بن کر جو کچھ اس کے پاس ایک منشور دستور یا ماٹو یا بلند بانگ دعوے شوخ باتیں آوازیں اور صدائیں ہیں اس پر وہ خوش ہیں اور قوم کو نئے نئے طریقوں سے اپنی طرف کھینچنے متوجہ کرنے کے تمام تر جو طریقہ واردات ہیں وہ اختیار کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ہر شخص ہوٹل پر بیٹھ کر اور تھڑوں پر بیٹھ کر اور اپنے ڈیروں پر ڈرائنگ رومز بیٹھک وغیرہ پر بیٹھ کر سیاست اور ملکی حالات پر تبصرہ کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہم عام طور پر انسانی اخلاقی اور شرعی تقاضوں کو بھول کر اپنی جماعت اور پارٹی کی حمایت میں فریق مخالف اور مخالف پارٹی پر ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو انسانی اخلاقی اور شرعی تقاضوں سے متصادم اور مخالف ہوتی ہیں۔ ایک سمجھدار باشعور معتدل طبقہ اور افراد کی نشانی اور علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اختلاف کو بھی دائرہ اختلاف تک محدود رکھتے ہیں، اس میں تعصب، ضد، ہٹ درمی اور محض مخالفت کی طرف نہیں جاتے، بلکہ صحیح بات کو صحیح تسلیم کرتے ہیں اور غلط کو غلط تسلیم کرتے ہیں۔ وہ صحیح بات کسی اور میں ہو یا اپنے آپ میں ہو، اور غلط بات اپنے آپ میں ہو، اپنی جماعت میں ہو یا کسی اور پارٹی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط، امت معتدل بنایا ہے۔ ان حالات میں ہمیں دینی، اخلاقی اور شرعی تقاضوں کو نبھاتے ہوئے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے انسانیت، اخلاق اور احکام شریعت پامال اور مجروح ہوں۔ قرآن کریم نے سورہ حجرات میں ایک پرامن معاشرے کے لیے جو ہدایات عطا فرمائیں، پرامن معاشرہ تشکیل دینے کے لیے جو تعلیمات اور آداب بیان فرمائے ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ ہو، ٹھٹھا اور استہزاء نہ ہو، بلکہ اختلاف ایک دائرے میں ہو، ایک حد تک ہو۔ اس دائرے میں رہ کر ہم کسی سے سیاسی اختلاف کریں، کسی جماعت سے سیاسی وابستگی اگر ہو تو اس کے پیچھے کوئی فکر، کوئی نظریہ، کوئی خیال ہونا چاہیے، بے تکی بھیڑ چال نہ ہو۔ اور جب ہم کسی جماعت سے وابستہ ہو جائیں پھر فریق مخالف سے اختلاف تو کریں، لیکن کوئی ایسا عمل، ایسے الفاظ جن میں الزام ہو، جھوٹ ہو، تمسخر ہو، محض استہزاء ہو، انسانی اخلاقی شرعی تقاضوں کو پامال کیا جائے، ایسا کام ایک مسلمان تو دور، ایک مہذب اور تہذیب یافتہ شائستہ انسان کو بھی زیب نہیں دیتا۔